السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جن سے لوگوں عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے پہلے پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے، حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی کو جا کر کہا، میں نے ان کو اچھی عمدہ عادتوں اخلاق کا حکم کرتے دیکھا، ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہو نہ کہنوں کا کلام ہو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اس مجمل بات سے تشفع نہ ہوئی تو خود سامان نے سفر کیا، مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچاتے نہیں تھے، کسی سے پوچھا، مصلحت کے خلاف سمجھا، شام تک اسی حالت میں رہے اور شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافروں کے غریبوں کے پردیسوں کی خبر گیری اور ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، یعنی کٹھی میں پڑا ہوا ہے، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے۔ مہربانی فرمایا لیکن اس سے پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی، کیوں آئے؟ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حالت میں گزارا جو کہ پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے، آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا، بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیس سے مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر گئے، رات کو گلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کی نوبت نہ آئی اور تیسری رات کو بھی یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام آئے ہو؟ عرض کیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اول ان کی قسم اور عہد و پیمان دیے اور اس بات کو صحیح بتائیں۔ اس کے بعد اپنی غرض بتائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صبح کو جب میں جاؤں گا تو میرے ساتھ چلنا، وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستہ میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو پیشاب کرنے لگوں گا تو اپنا یہ جو تہہ درست کرنے لگوں گا تو تم سیدھے چلے چلنا، میرے ساتھ ہے نہ نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پیچھے پیچھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی اور اس وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تکلیف کا خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو بھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ۔ جب
ہمارا غلبہ ہو جائے تو اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اس وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، اور پھر کیا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ یہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستہ میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا جانا آنا بند ہو جائے گا۔ اس پر لوگوں کا بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ اور دوسرے دن پھر اس طرح سے انہوں نے جا کر بلند آواز میں کلمہ پڑھا، اور لوگ اس کلمے کے سنتے کتاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ یہ تھا جی آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئے ٹاپک میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔